مسئلہ ہے. کرسی آدمی چھوڑ دے تو سب کے لیے آسان ہے، اور ویسے بھی مسلمان کو کرسی سے چپکنا ہی نہیں چاہیے. اللہ نے جس کو آیت الکرسی دیا، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے اس عزم اور حوصلے کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں، چند باتوں سے میں شروع کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا. اللہ کا سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. اس نے اپنی مرضی سے تمام تر وہ باتیں اسلام میں رکھ دی جو ایک بچپن سے لے کر موت تک جانے تک انسان کی ضروریات ہیں. اور قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا جو اسلام چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف جاتا ہے وہ قیامت کے دن بڑے گھاٹے میں اٹھایا جائے گا. شروعات ہم اپنے سے کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ آپ سمجھ لیں، اسلام کچرے کا مذہب نہیں ہے. اسلام وہ پاکیزہ اور مقدس دین ہے جہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے ایک بار یہودیوں نے ان کو تانا مارا تھا کہ سلمان فارسی، کیا آپ کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیشاب کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں؟ ان کے اعتبار سے یہ حیا کی چیز تھی. یہودی یہ سمجھتے تھے خود بے حیا ہے. اور صحابی رسول نے کہا ہاں، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اسلام نے کسی بھی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا. ہمیں استنجا کا سلیقہ بھی بتایا گیا ہے، پیشاب سے پاک ہونے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. تو یہ وہ دین ہے جس میں کوئی شوشہ چھوڑا نہیں گیا. آج سب سے پہلے ہمارے گھروں سے شروعات ہو. جس دین کو اتنا پاکیزگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، کیا وہ ہمارے جسموں کو اور ہماری روح کو بھی آج پاک رکھا ہے یا نہیں؟ یا پھر ہم نے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کیا ہوا ہے یا نہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے تم فالوور ہو، جس کے تم پیروکار ہو، تمہارے چہرے سے، تمہارے جسموں سے اس کی جھلک آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے. کہنے کو مسلمان ہو اور کہیں سے نظر نہیں آتا تو پھر جھوٹ بولتا ہے. اسلام کو اس نے اپنے اوپر نافذ کیا نہیں. میں نے اپنی تقریر کو شروع اس لیے ان لفظوں سے کیا کہ ہمارا دین کچرے کا دین نہیں ہے، اسراف کا دین نہیں ہے. حتیٰ کہ میں ان نوجوان بچوں سے یہ بھی کہتا ہوں، بڑے چاہ سے، بڑی محبتوں سے آپ نے پھولوں کی برسات کی ہے. میں بھی آنے کے وقت یہی پوچھتا آ رہا تھا، پتہ نہیں کتنے کلو پھول لائے گئے اور راستوں پر اڑا دیے گئے. یہ میرے دین کا حصہ نہیں ہے. کیا مجھ جیسے پر یا ہماری گاڑی پر پھولوں کی برسات کریں؟ ہم اس کی خواہش بھی نہیں رکھتے اور اجازت بھی نہیں دیتے. جتنے پھول پورے راستے میں برسائے گئے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کچرے کا دین نہیں ہے ہمارا. وہ دوسری جگہ ہوتا ہوگا. وہی رقم آپ غربا اور مساکین میں تقسیم کریں تو ایک ایک لقمے کا ثواب ہے، ایک ایک دانے کا ثواب ہے. آپ کو ہزاروں روپیے ان تمام چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں تو تھوڑی سی اپنی مینٹلٹی، اپنی ذہنیت کو بدلنے کی کوشش کریں. کیا وہی 2-4 ہزار روپے، چاہے 5,000 کے بھی پھول آئے ہوں، اپنے محلے کے امام کو کسی مہینے 5,000 بڑھا کر کے بھی دینے کو تیار ہوتے ہو؟ جو صبح سے رات تک تمہارے ہاں ڈیوٹی کرتا ہے، تمہاری اور نمازوں میں اللہ اور تمہارے درمیان وہ واسطہ ہے. تمہاری نمازیں اس کے ذریعے سے اللہ تک تم پہنچاتے ہو. وہ ٹھنڈیوں میں، گرمیوں میں، بارشوں میں فجر کی پابندی کرتا ہے.
کہ یہ تھوڑی سی ذہنیت تبدیل کرو، اسراف کرنے کا یہ دین نہیں ہے، بے جا خرچ کرنے کا یہ دین نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ان کو شادی کرنی تھی، مال نہیں تھا، تو حضور نے ان کو بھیجا کہ عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، بڑے مالدار، حضرت عثمان غنی کے پاس وہ غریب صحابی اپنے شادی کا مال لینے کے لیے آئے تھے کہ مجھے شادی کی ضروریات جو بھی ہیں وہ عثمان غنی سے لے دیں۔ آئے تو دروازے پر ہی ابھی کھڑے تھے کہ اندر سے حضرت عثمان غنی کی گرجدار آواز آ رہی تھی، وہ کسی کو ڈانٹ رہے تھے، غصے میں ڈانٹ رہے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، باہر سے آیا ہوا آدمی گھر والے کے ہاؤ بھاؤ دیکھتا ہے، مزاج اچھا ہے، موڈ اچھا ہے تو بات کرے گا۔ اور باہر سے کھڑے ہوئے غریب صحابی نے دیکھا حضرت عثمان بڑے غصے میں کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، کان لگا کے سنا تو وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے۔ کس بات پہ ڈانٹ رہے تھے؟ کہ اس نے چراغ میں بتی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا، تیل زیادہ جل رہا تھا، چراغ کی بتی لمبی ہو گئی تھی، اس پر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے۔ اس غریب صحابی نے باہر سے کھڑے کھڑے سنا اور اس کے بعد واپس پلٹ گئے۔ یہ چراغ میں تھوڑی بتی زیادہ ہو گئی، اس پر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے، میری شادی کا خرچہ کہاں دیں گے؟ واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ آج آئے تو دیکھا آج پھر حضرت عثمان غنی غصے میں ہی تھے، غلام کو ڈانٹ ہی رہے تھے۔ کان لگا کے سنا تو کس بات پہ ڈانٹ رہے تھے؟ کہ غلام نے دال میں نمک زیادہ ڈال دیا، نمک شوربے میں زیادہ کر دیا تھا، تو اس کو ڈانٹ رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا یہ تھوڑا سا نمک کتنی قیمت کا ہوگا، اس پر یہ اتنا بڑا امیر آدمی، اتنے بڑے مال والا ڈانٹ رہا ہے تو پھر مجھے کیا شادی کا خرچہ دینا۔ وہ لوٹ رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے ان کو 2 دن دیکھا، یہ آتا ہے اور چلے جاتا ہے۔ ان کو روک لیا اور پوچھا کہ کس لیے آئے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت عثمان نے کہا تو بتاتے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا 2 دن تو آپ کا مزاج دیکھا، بڑے غصے میں تھے آپ طیش میں اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، میں اپنی حاجت کہاں بیان کرتا؟ آج چراغ کی بتی زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہے ہو، نمک زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہے ہو، میں تو شادی کے خرچے مانگنے آیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا تیری ایک شادی نہیں 70 شادیوں کے خرچے میں عطا کروں گا، لیکن یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جتنوں کو ضرورت ہوگی میں بے حساب دوں گا، لیکن جہاں میرے اپنے خرچے کی بات ہوگی مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت میں اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا تجھے اتنے ہی چراغ کی ضرورت تھی، تو نے اتنا لمبا کیوں کر دیا، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچیاں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھ سے سوال ہو کہ اتنا نمک چاہیے تھا تجھے، تو نے اتنا زیادہ استعمال کیوں کیا، میں جواب کیسے دوں گا؟ تو یہ اسلام ہے میرے عزیزوں۔ ہم ان تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن عزیزان گرامی میں روک تو سکتا ہوں بہت سارے اسراف سے، فضول چیزوں سے، لا یعنی خرچوں سے۔ اسی لیے شادیوں میں بھی آج ہم دیکھتے ہیں شادیاں مشکل کیوں ہو گئی آج؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس طرح سے دماغ بنا لیا ہے کہ شادی اسی وقت ہوگی جب اتنا جہیز تیار ہو جائے گا، اتنا بڑا ہال بک ہو جائے گا، 500 سے 1000 لوگوں کا کھانا بننا چاہیے، سونا اتنا ہونا چاہیے، کپڑے اتنے جوڑے ہونے چاہیے۔ وہ لاتے کچھ جگہوں کے رواج پر لڑکی کا باپ ہونا ہی مشکل ہو گیا، اور کچھ علاقوں میں عربوں میں آپ جا کر کے دیکھیں تو لڑکوں کے لیے شادی مشکل ہے، ہمارے یہاں لڑکیوں کے لیے شادی مشکل ہے۔ وہاں لڑکیاں 50 لاکھ مہر مانگتی ہیں اور گھر مانگتی ہیں، اور یہاں لڑکے مانگتے ہیں، دونوں جگہ بھکاری ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور شادی کو مشکل بنا رکھا ہے۔ اسلام یہ نہیں تھا، اسی اسراف کی وجہ سے زنا بڑھتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، مگر ہم نے اس کا الٹا کر رکھا ہے، نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ نوجوان زنا کے راستے پر چلا گیا، تن آسانی دیکھا،
کم خرچے میں چیزیں اس کی سکون کی مل جاتی ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ سارے اسراف اور فضول خرچیاں جو آپ نے لاد کر رسم بنا لیا ہے، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کچھ غریب وہ ہیں جو امیروں کی برابری کرنے کے لیے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں صرف اس بنیاد پر کہ لوگ تانا نہ دیں، وہ دوسروں کی برابری کرنے کے لیے بھیک مانگ کر بیٹیوں کی شادی کرتا ہے۔ کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ آؤ اسلام کیا سکھاتا ہے وہ میں بتاؤں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا، میں بڑا غریب ہوں یا رسول اللہ، مگر شادی کی حاجت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، تو غریب ہے تو کر نہیں سکتا، مالدار نہیں ہے تو کیسے شادی کرے گا؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جا، میں مدینے کے کسی انصار صحابی کی بیٹی سے تیرا نکاح کر دوں گا، لیکن جا مہر میں دینے کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی لا سکتا ہے؟ مہر تو واجب ہے، شریعت نے دیا ہے۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، چاندی کی انگوٹھی تو دور کی بات ہے، میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو کیا رسول اللہ نے انہیں منع کر دیا؟ بلکہ مدینے کے انصار صحابی کی ایک بیٹی کو آپ نے منتخب فرمایا اور اس انصار صحابی سے کہا، میں تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے اس جوان صحابی سے کرتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ وہ مدینے والے تھے جو اپنے جان مال سب کچھ میرے آقا پر قربان کیے ہوئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کے فرمان کے بعد پھر کسی بات کی کوئی گنجائش کہاں؟ آقا آپ کا ہے جو کچھ، پوچھنا کیا ہے اس میں؟ بیٹی عطا کی اور اس صحابی کو بلایا اور کہا، حل معک من سور القرآن، کیا تجھے قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا کذا و کذا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ فلاں فلاں سورتیں مجھے یاد ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جا میں تیرا نکاح کرتا ہوں، مہر میں اتنی قرآن کی سورتیں اپنی دلہن کو سکھا دیں، اپنی بیوی کو قرآن کی اتنی سورتیں یاد کرا دے، یہی تیرا مہر ہے۔ یہ نکاح کو آسان کیا ہے۔ اور صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا نکاح ہے جس میں سب سے زیادہ برکت ہوگی؟ توجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوگی جس میں خرچہ کم کیا جائے، جس میں خرچہ کم کیا جائے۔ یہ لوگوں کے اوپر سے گزرے گی چیزیں کیونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مسجدوں میں نکاح کر لیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ حضرت شاہ کرمان ایک بڑے بزرگ ہیں، مغرب کی نماز میں آئے، یہ اپنے علاقے کے گورنر ہیں شاہ کرمان، اور بڑے پرہیزگار بھی۔ گورنر کون ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پورے علاقے کا گورنر، اس کو وہاں کی بادشاہت، اس وہاں کا تسلط ہے۔ مغرب کی نماز میں مسجد میں آئے، وہ روزانہ آتے تھے۔ ایک نوجوان کو دیکھا وہ اعتکاف میں ہی رہتا تھا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا تیرا گھر بار کہاں؟ میری ایک جھونپڑی ہے، بس میں اکیلا ہوں، گھر میں کوئی نہیں، میں علم دین کے راستے پر نکلا ہوا ہوں، مشائخ سے علم حاصل کرتا ہوں۔ سنو، اس نوجوان کو پوچھا کہ تیری شادی ہوئی؟ اس نے کہا حضور مجھ جیسے ایک خانہ بدوش کو جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں کون بیٹی دے گا؟ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرا گھر بار بھی نہیں، میں جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ شاہ کرمان گورنر تھے، انہوں نے کہا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی دے دوں؟ تاریخ کی سچائیاں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے اس لڑکے نے، نوجوان نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا مجھ میں؟ کہا بس میں نے اللہ کا خوف تیرے دل میں دیکھا، اللہ کا ڈر تیرے دل میں دیکھا، اور مجھے وہی چاہیے اپنی بیٹی کے لیے۔ تو اس نوجوان نے کہا اگر آپ نے مجھے اچھی طرح دیکھ لیا ہے تو مجھے قبول ہے۔ جیسے مغرب میں گئے اور عشاء میں آ کر نکاح ہو گیا، کوئی ہال بک نہیں، کوئی پنڈال نہیں، کوئی بارات نہیں، نکاح ہو گیا، ایک ہی دن کی بات ہے۔ بیٹی بڑے باپ کی ہے، بڑے خاندان کی ہے، بیٹیوں کو بھی پالو تو کیسے پالو؟ بہتوں کے گھر تو بڑے ہوتے ہیں لیکن اندر لوگ چھوٹے بہت ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے اولاد وہ خیالات میں بڑے چھوٹے نکل جاتے ہیں۔ شاہ کرمان گورنر بھی ہے، پرہیزگار عالم دین بھی ہے، بیٹی کا نکاح تو کر دیا۔ بیٹی بھی ایسی خوبصورت تھی، بادشاہوں کے بیٹوں کے اس کو پیغامات نکاح آتے تھے، لیکن انہوں نے غریب نوجوان کو نکاح کر کے دے دیا۔ نوجوان
दुल्हन को लेकर अपने घर आ गया और झोपड़ी थी, झोपड़ी टेंट बंधा हुआ था। अंदर आने के बाद देखा मट्टी की एक सुराही रखी है और उस पर एक आधी रोटी रखी हुई है और कुछ नहीं था। शादी की पहली रात दुल्हन आई हुई। आते साथ दुल्हन ने घर के अंदर कदम रखा और पूछा ये क्या है। कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, इतना वक्त नहीं होता कि मजदूरी से मैं ज्यादा कमा सकूं। मुझे इतनी ही उजरत मिलती है कि एक रोटी खरीद लूं, एक रोटी खरीद लूं। और आज मेरी शादी हुई है और मैंने आधी रोटी खाई है, कल के लिए आधी बचा रखी है कि तुम भी आई हो, तुम भी आई हो, नहीं मेहमान हो, मैंने आधी रख लिया था। सोचो वो खातून का क्या कहना होगा। वो दुल्हन रोने लग जाती है, कहती है मेरे बाप ने गलत जगह शादी कर दिया, मैं कुछ और सोच करके आई थी, मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ और था, मेरी उम्मीदें कुछ और थी। उस नौजवान ने कहा मुझे पता है बड़े लोगों की बेटियां ऐसे गरीबों के घर कहां कर रह सकती हैं, मुझे अंदाजा था, लेकिन निकाह हो गया। मुझे पता था मुझ जैसे गरीब के साथ तो नहीं रह सकती थी। उस खातून ने कहा मेरे रबी का हयात गरीब और अमीर की बात नहीं है, गरीब और अमीर की बात नहीं है। मैंने तो मेरे बाप से सुना था कि आप अल्लाह पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, ये आधी रोटी बचा कर क्यों रखा? क्या उस खालिक पर भरोसा नहीं जो आज आधी खिलाया है वो कल भी खिलाएगा? वो दुल्हन जी अपने दूल्हे से कह रही है क्या आपको अल्लाह पर इतना भरोसा नहीं जो आज खिलाया है वो कल भी खिलाने पर कादिर है? वो औलिया की जिंदगी थी। बहरहाल बात बीच में आई, मेरा टॉपिक नहीं था, मैंने अर्ज कर दिया आपके फूलों के बेकार खर्च पर। क्या आप इन तमाम चीजों से बचो, जहां खर्च करना है वहां करो, बेहिसाब करो और हर एक का अजर है। आपके मस्जिद से जुमा में झोलियां सामने से घूम के चली जाती हैं, लोग टकटकी बांधे देखते रहते हैं और तुम फूलों में बर्बाद करते पैसे। मस्जिद के पंखे, मस्जिद की हवा, मस्जिद का पानी सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और जुमा के दिन सामने से जब झोली घूमती है तो जेब में किसी का हाथ नहीं जाता जल्दी, और अगर चला भी गया तो फटी नोट निकाल के डाल दिया। अल्लाह के घर के लिए आपने क्या मेयार बना रखा है? वो जगह थी जहां का 1 रुपया तुम्हें वक्त का बादशाह बना सकता, वहां दिया हुआ हर खैरात का हिस्सा अल्लाह ताला खुद फरमाता है बनी आदम के हाथ से दिया हुआ सदका मैं खुद ले लेता हूं, और जैसे बछड़े को पाला जाता है वैसे इसकी खैरात को मैं पालता हूं। कयामत के दिन वो एक पहाड़ की शक्ल बन जाता है और फिर वो उस नौजवान को उस इंसान से कहा जाता है ये ले तेरी नेकियां। वो घबराता है, कहा कहेगा मेरी नेकियां कहां थी इतनी? रब ताला फरमाता है एक दिन तूने खैरात किया था, मैंने उस सदके को पाल करके इतना बड़ा कर दिया है। जहां खर्च करना है वहां करो, इसराफ में नहीं, फजूल खर्चियों में नहीं। बहरहाल अब आते हैं, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह ताला फरमाता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा दूसरी तरफ मुंह फेरता है या कहीं तवज्जो करता है, हरगिज उसका दीन कबूल नहीं किया जाएगा। वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और क़यामत के दिन वो सबसे ज्यादा घाटे वालों में उठाया जाएगा, नुकसान उठाने वालों में। ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, मेरे अजीम साथियों, आज जितना फख्र करो कम है कि अल्लाह ताला ने बिन मांगे आपको दीन इस्लाम अता किया। ये करम है रब ताला का कि पैदाइशी हो अल्लाह ताला ने आपके घर में वो दीन दिया है जिसमें पैदा होने के लिए पिछले अंबिया दुआ करते थे, नबी दुआ करते थे कि हम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हो। क्या आपने कभी दुआ किया था क्या अपनी माँ के पेट में या कहीं पर? पता है आपको कि हमको भी उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होना है? हमारे बिन मांगे अल्लाह ने हमें ये नेमत अता की है। इस नेमत की कदर कितनी होनी चाहिए। और तुमको फिर सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया में पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया गया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास,
تم سب سے بہترین امت ہو انسانوں میں، اللہ نے تمہاری تعریف میں کہا۔ اور پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارے باپ داداؤں نے تمہارا نام تھوڑی نہ رکھا ہے، اللہ فرماتا وہ رب ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ میں ان سیکولر لوگوں سے پوچھتا ہوں تو پھر آئیں کہیں کیوں کرتے ہو اپنا نام بتانے میں؟ ڈرتے کس سے ہو؟ مسلمان تمہارا نام اللہ نے رکھا ہے، کسی اور سے خوف کیوں ہے؟ تمہارے دین کو اللہ فرماتا ہے میرا پسندیدہ دین ہے، ہوا جتباکم، اور یہ فرماتا اللہ اس نے تم کو چن لیا۔ اب اتنی ساری فضیلت کی باتیں، اب آؤ کامیابی کی باتیں۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان لائے ہوئے لوگ ہی کامیاب ہیں، آپ ہی کامیاب ہیں۔ اور دنیا جو اپنی طرف بلا رہی ہے، ہمارا بچہ آج پریشان ہے۔ اب اتنی باتیں میں آپ سے رک کر کے کہتا ہوں، قرآن تمہیں کامیاب بتا رہا ہے، قرآن تمہیں اللہ کی چنی ہوئی قوم بتا رہا ہے، قرآن تمہیں اللہ کی محبوب قوم بتا رہا ہے، قرآن تمہیں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بتا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر پڑھا لکھا نوجوان ہم سے سوال کرتا ہے کہ حضرت اگر ایسا ہی ہے کہ مسلمان اللہ کا پسندیدہ انسان ہے، اللہ کا پسندیدہ دین والا ہے، تو پھر یہ جو حالات ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سب غزہ میں 70,000 لوگ ہمارے قتل ہو گئے ہیں، یہ پورے علاقے دنیا کے، یمن ہو، عراق ہو، شام ہو، لیبیا ہو، افغان ہو، برما ہو، جہاں قتل عام ہے وہ مسلمانوں کی ذات سے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک نوجوان جو ماڈرن تعلیم لیا ہوا وہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کی یہ پسندیدہ قوم ہے تو پھر یہ اتنی تکلیف میں کیوں ہے؟ ایک بات یاد رکھو، جب محبت کا دعویٰ ہوگا اسی سے امتحان بھی لیا جائے گا۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے سے امتحان نہیں لیا جاتا۔ تم اللہ کے چنندہ ہو اور آخرت میں تمہارے لیے وعدہ ہے جنت کا، وہ یوں بھی مفت میں نہیں دی جائے گی، دیکھا جائے گا تم کھڑے ہو کہ کھوٹے ہو، تم کب تک اس دین پر قائم رہنے والے ہو۔ سچ بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، فلسطین کے ان بچوں کو ہزاروں سلام جنہوں نے اپنے باپ کی اڑتی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں، جنہوں نے اپنی ماؤں کے کلیجے پھٹے دیکھے ہیں۔ ہم تو جنگوں کی تاریخیں سنتے ہیں، ان بچوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے چیتڑے اڑتے دیکھے ہیں، اس کے باوجود آج بھی ان کے علاقے سے اذان گونج رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، بچے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ کوئی دوسرے ہوتے تو ایک دن میں اپنا دھرم بدل لیتے، دین بدل لیتے۔ اسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا پوری طاقت کے ساتھ ڈرا کر کے بھی جس کو خرید نہ سکی، بتاؤ اس سے زیادہ کامیاب ہے کون؟ جو ہر چوتھے دن پر بک جاتا ہے اسے کامیاب نہیں کہا جاتا، اور جو ڈٹا ہوا ہے وہ پہاڑ ہی کامیاب ہے، وہ جبل استقامت ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں میرے عزیزوں، دنیا کی طرف مت دیکھو، وہ کامیابی کس کو کہہ رہی ہے آج؟ بڑے تخت کو، تاج کو، دولت کے انبار کو، 100 گاڑیاں رکھنے والوں کو کامیاب۔ اگر یہی کامیاب ہے تو پھر یہ امریکہ کی ایپسٹین فائل جو کھلی ہوئی ہے یہ کن لوگوں کی ہے؟ یہ کن لوگوں کی ہے؟ یہ وہ درندے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب کہتے ہیں، یہ وہ درندے لوگ ہیں جو حکومتوں پر بیٹھ کر 10-10, 20-20 سال راج کر چکے ہیں، جن کے پاس پیسوں کی ریل پہ ہر چیز موجود ہے۔ اگر کامیابی اسی کا نام ہوتا تو میرے عزیزوں وہ 12 سال کی بچیوں کو زنا کر کے قتل نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر کامیابی اسی کا نام ہوتا، کرسی پر بیٹھنے کا نام ہوتا، تو وہ نوجوان بچیوں کو کاٹ پیٹ کر کے حیوانیت کا ایک درندگی کا کھیل نہیں کھیل رہے ہوتے۔ کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے مولا علی لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا۔ کامیابی اس کو کہتے ہیں، ارے پیٹ پر پتھر باندھنے والے وہ ابو ہریرہ ہزاروں حدیثیں میرے آقا سے روایت کر رہے ہیں، جن کا اخلاق اندر سے بھی وہی ہے، باہر سے بھی وہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ دنیا کامیابی میٹل کو کہتی ہے، میٹل کو، اور اسلام انسان کی ترقی کو کامیاب کہتا ہے، انسان کی ترقی کو۔ اور دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کیا آپ کے ہاں کامیابی ہے؟
امریکہ نے کیا کیا نہیں بنایا، فون اس نے بنایا، یہ کمپیوٹر اس نے بنایا، ایروپلین کے پارٹ اس نے بنائے، دنیا کی ساری ترقی کی چیزیں اس نے بنائی، آپ نے کیا بنایا؟ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ نے کیا بنایا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جن درندوں کی کامیابی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان کی کامیابی نہیں، وہ میٹل کی کامیابی، وہ میٹل پر انہوں نے اپنی طاقت خرچہ کی۔ ارے یہ لوہا تھا مائک بن گیا، اور کوئی سٹیل تھا اس کو اور کوئی سامان میں بنا دیا، لائٹ بنا دیا، کمپیوٹر بنا دیا، تم نے میٹل کی ترقی کی۔ آؤ محمد رسول اللہ کے دربار میں، یہاں میٹل کی نہیں، وہاں انسانوں کی ترقی کرائی گئی، انسانوں کو اٹھایا گیا ہے۔ وہ کون لوگ تھے جو میرے آقا کے دربار میں آئے تھے؟ تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے لوگ، جوا بازی اور خمار بازی میں اپنے دن و رات گزارنے والے لوگ، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ آج ہماری ان علماء پر بھی لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایسے زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، یہ مولانا لوگ ابھی تو بخاری ہی کر رہے ہیں، یہ مولانا لوگ تو ابھی ترمذی ہی کر رہے ہیں۔ ہمیں مبارک و بخاری اور ترمذی، قیامت آ جائے گی تب تک علماء اپنی درسگاہ میں یہی کہتے رہیں گے، اس لیے کہ کامیابی ان درندوں کے ساتھ چلنے پر نہیں، کامیابی پیچھے چلو جہاں سے خالد بن ولید کی للکار تمہیں نظر آ رہا ہے۔ کامیابی وہاں ہے جہاں رسول اللہ کے جوانوں کی آواز آنے لگ جائے۔ یہ کیا کامیابی ہے جس کو آج درندے پیش کر رہے ہیں؟ عورتوں کے ساتھ انہوں نے کامیابی کا جو ایک کھیل کھیلا ہے وہ کیا ہے؟ بچیوں کو گھروں سے نکال کر کے باہر لایا بازاروں میں، ان کو آدھے کپڑوں میں لوگوں کے سامنے نچایا ہے، کس لیے؟ اور دنیا کو یہ مزاج دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم وسیع ذہن رکھتے ہیں، ہم کشادہ ذہن کے مالک ہیں، ہم ترقی پسند لوگ ہیں، ہم چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر جینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، ہم دقیانوسی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگوں پر بلیم الزامات لگا کر بچیوں کے دماغ کو بھڑکا کر کے باہر لانے کی کوشش کی جاتی۔ اور یہ بچیاں، ہماری بیٹیاں، یہ کہاں سے سیکھتی ہیں؟ سیریل دیکھا، فلمیں دیکھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سارا کا سارا پورا یہ جو فلموں کا، سیریل کا، یہ سارا جو ڈرامہ، اس کے پیچھے جو لابی ہے پوری کی پوری مائنڈ پروگرامنگ کرتی ہے۔ مائنڈ پروگرامنگ کا مطلب یہ ہے کہ ذہن بنا کر کے کسی طرف لانا، بار بار ایک چیز کو دکھایا جائے اور آدمی کے دماغ میں وہ چیز بیٹھتی چلی جائے اور اس کی طرف وہ خود بخود آتے چلے جائیں۔ ان بچوں کو کوئی پکڑ کر کے نہیں پہناتا ایسے کپڑے پہنو ویسے کپڑے پہنو، وہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے، اس کا دماغ بننے لگتا ہے مجھے پھاڑ کے کپڑے پہننا ہے، مجھے آدھے کپڑے پہننا ہے۔ یہ جو مائنڈ پروگرامنگ ہے اس کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں کام کر رہی ہے۔ یہ دنیا کو درندہ بنانا چاہتی ہیں، جانور بنانا چاہتی ہیں، اور میں دوسروں کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا، امت محمدیہ کو کہنا تو میرا فرض ہے۔ میں نبی کا غلام ہوں اور نبی کے غلاموں کو کسی اور کا غلام بن کے دیکھ کر ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا تعلق حضور پاک سے نہیں ہے تو کبھی ہم نہیں بولیں، آپ کا تعلق رسول اللہ سے ہے تو ہم آپ سے کہیں گے تم کتے مت بنو، اللہ نے تمہیں محمد عربی کا شیر بنایا ہوا۔ تمہیں دنیا کیا چاہتی ہے بنانا؟ نوجوانوں کو دیکھ کر کے تو ایسا لگتا ہے یہ نہ مرد دکھ رہا ہے نہ عورت دکھ رہا ہے، کیا ہے بیچ کا بنا کر کے رکھ دیا۔ اس کو چوٹی بھی لگا دیا، اس کو بالیاں بھی پہنا دیا، اس کو چوڑیاں بھی پہنا دیا، اب لوگ نتھنیاں بھی پہن لیے۔ عورتوں کی شباہت والے وہ نوجوان، عورتوں کو بیبی کٹ، بوائے کٹ اور لباس زنانہ ختم، اس کے تمام جسم کو ابھار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اور پھر اگر ہم کہیں کہ بچیوں کو اس طرح کے لباس میں نہیں آنا چاہیے تو یہ سارا دجالی میڈیا کود پڑتا ہے ہمارے اوپر، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، عورتوں کو آزاد نہیں دیکھ سکتے، عورتوں کے حقوق نہیں مانتے۔ ظالموں، تم ہمارے متعلق کہہ رہے ہو کہ ہم
ہم سے زیادہ عورتوں کی کس کو فکر ہے؟ وہ رسول اللہ ہے جس نے دفن ہونے والی بچیوں کو اٹھا کر کے یہ پیغام دیا تھا، جس نے ایک بیٹی کی بھی تربیت کر کے صحیح جگہ شادی کر دی۔ میرے آقا فرماتے قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں لے جاؤں۔ بیٹیوں کی عزت ہم سے زیادہ کس نے سکھائی ہے؟ بیواؤں کو تو یہاں جلا دیا جاتا تھا۔ ستی کی جو یہاں پر رسم تھی، آپ پڑھو ہمارے اس ملک میں ستی کی رسم ہوتی تھی، کسی عورت کا شوہر اگر انتقال کر گیا تو عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، اسے بھی اس کے شوہر کی چتا کے ساتھ آگ لگا دیا جاتا، زندہ عورت کو جلایا جاتا۔ بعد میں یہ رسم ختم ہوئی تو بیواؤں کو جنگلوں میں چھوڑ دیا جانے لگا کہ اب شگن ہوتی ہے، اس کا کچھ حصہ آج بھی باقی ہے۔ ودوا عورتوں کو ان کو ایک الگ لباس دے کر کے الگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ محلوں میں نہ آئیں، شادی بیاہ میں نہ آئیں، وہ اب شگن ہوتی ہیں، وہ آئیں گی تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ یہ سارے خیالات میرے آقا نے ہٹا کر کے ایک نہیں دو نہیں 9 بیوہ عورتوں سے شادی کر کے ام المومنین بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح فرما کر صرف اپنی بیوی نہیں کروڑوں مسلمانوں کی انہیں ماں بنا دیا ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق اسلام سے زیادہ کس نے بتایا؟ مگر ہماری بچیاں آج گمراہ ہوتی ہیں تو ان کو دیکھ کر کے کہ ہمیں بھی آزاد ہونا چاہیے، ہمیں بھی ننگا ناچ ناچنے کی اجازت دینی چاہیے۔ جس کا اندر کا شریر پورا بگڑ چکا ہو اس سے میں کیا بات کروں؟ جسے حیا کی فکر ہے میں اس سے کہتا ہوں یہ دنیا صرف اپنی نگاہوں کی اور اپنے ہوس کا نشانہ تمہیں بنانا چاہتی، آزادی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں مگر تمہیں آزاد دیکھنا نہیں، یہ تمہارے جسموں سے کھیلنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ بس عورتیں ان کے سامنے ننگی ناچتی رہیں اور ان کے ہوس کو پورا کرتی رہیں، اس کو یہ آزادی اور ترقی کا نام دیتے ہیں۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ کسی خاتون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صنف نازک بنایا ہے، مردوں کے برابر اس کی وہ طاقت نہیں ہے، وہ کمزور جسم کی مالک ہے، ہمیشہ ظلم سے ہتھیائی ہے، اور اسلام میں ہی اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اسی لیے میں نے آیت آپ کے سامنے یہی تلاوت کی ہے، اسلام کو چھوڑ کر لاؤ کوئی بھی راستہ، کوئی بھی راستہ لاؤ جہاں تم سیف۔ قرآن کی نظر میں بتا رہا ہوں قیامت کے دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا، تم سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے۔ بچیوں کو آوارگی کی طرف لے جانے والی یہ پوری دنیا، میں آپ کے ذہن کو بدلنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں۔ یہ درندے ہیں جو بولتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھو، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میری تقریر صرف یہ وشاکھاپٹنم ہی نہیں سن رہا، کل کو یہ پوری دنیا سنے گی، مجھے پتا ہے سب تک یہ پہنچنے والی ہے۔ اس لیے میں یہاں سے چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہوں، جو بیٹھی ہوئی تنظیمیں لے کر بات کرتے ہیں جھوٹے لوگ ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ارے کتے کو بھی بچانے کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، جانور اگر گٹر میں گر جائے اس کو ریسکیو کرنے والی ٹیم بنی ہوئی ہے، سانپ کہیں گھر میں آ جائے اس کو بچانے والے لوگ موجود ہیں۔ وہ غریب فلسطینی چیخ چیخ کر مر کے چلے گئے، پوری دنیا ان کا تماشا دیکھ رہے۔ کہاں ہے ہیومن رائٹس؟ کہاں ہے وہ تنظیمیں؟ ایک دو نہیں 70,000، جس میں 40,000 کے قریب بچے جو ابھی اپنی آنکھیں پوری طرح کھول بھی نہیں سکے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک باپ کی چیز میں نے دیکھا، بیٹی کو ہاتھ میں لے کر کے وہ کھڑا ہے، کس کی ہمت ہوگی اس طرح کی یہ دیکھنے کی؟ ہمارے بھی گھر میں بچے جانتے ہیں، کبھی کبھار ہماری بچیوں کو یا ہمارے بچوں کو ہلکا بخار بھی آ جائے تو ہماری رات کی نیند اڑ جاتی ہے، ان کے بخار کو تاپتے ہوئے دیکھتے ہوئے صبح تک جاگ رہتے ہیں۔ مگر حیرت کی بات ہے، ایک باپ کو دیکھا میں نے فلسطین کا، غزہ کا، چھوٹی سی 4 سال کی بچی کو گود میں لیا ہوا ہے، جس کے اوپر بم گرنے کی وجہ سے جسم جلا ہوا ہے، پیر کی چمڑی لٹک رہی ہے، اور ابھی وہ زندہ ہے، اپنے باپ کو ہاتھوں میں دیکھ رہی ہے، جسم جلا ہوا، ہم دیکھ نہیں پاتے، کھانا نہیں کھایا جاتا یہ حالات دیکھ کر۔ لیکن وہ باپ کیا کہہ رہا ہے اس بچی سے؟ بیٹی تھوڑا صبر اور کر لے، تجھے شہادت ملنے والی ہے۔ یہ زمانہ کہاں دیکھا؟ یہ صرف کربلا میں سنا تھا،
میرے عزیزو آج یہ حالات اس طرح کے بنائے گئے، یہ تمہیں جھجھوڑ رہے ہیں، یہ حالات دنیا کا صحیح چہرہ پہچانا۔ تم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو تمہارے مسیحا نہیں ہے۔ نوجوانوں سے میں خاص خطاب کرتا ہوں، میرے عزیز بچوں، تم یہ پب جی پر پوری رات گزارتے ہو، تم یہ فیس بک، انسٹا اور نہ جانے کتنے سوشل سائٹ پر اپنی پوری زندگی تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو تمہارے مسیحا نہیں ہیں، جن کے تم فین بنے ہوئے ہو یہ تمہارے جنت کے مسافر نہیں ہیں، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ تمہارے ہی قاتل ہوں گے، تمہارے اخلاق، تمہاری حیا، تمہاری شرم سب کا قتل کرنے والے لوگ ہیں۔ ابھی اور دیکھیں فائلوں میں کس کا کیا کیا کچا چٹھا نکلتا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی میں بتا دوں، یہ 30 لاکھ کی پیجز کی فائل کھل بھی جائے ان دریدوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا۔ وجہ کیا ہے؟ انسانوں کو، یہ تمام لوگوں کو سننے کی عادت ڈال دی ہے۔ یہ سنتے ہیں اور ڈیلیٹ کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہو چکی ہے۔ اس سے بڑی بڑی فائلیں بھی کھل جائیں تو انہیں اثر کچھ نہیں ہوتا۔ بھلا مجھے بتاؤ، کبھی میں سوچتا ہوں اس میں بڑے بڑے پاورفل لوگوں کے کالے کرتوت ابھی جو آ رہی ہیں، یہ ایپسٹین فائل، بڑے بڑے لوگ ہیں، بادشاہ لوگ ہیں، پاورفل لیڈرز ہیں، ان کے کالے کرتوت کی فائل کھولی کیوں جا رہی ہے؟ ارے طاقت ان کے پاس، دبانا ان کے ہاتھ میں، چھپانا ان کے ہاتھ میں، یہ کھول کر کے دنیا میں لایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو اوپر کے لے کر نیچے تک کے جج کے گلے کو بھی پکڑ سکتے ہیں، یہ سارے راستے جانتے ہیں، پھر کھول کیوں لائیں دنیا کے سامنے اپنے ہی گلے کرتوت؟ یہ یاد رکھو، یہ مائنڈ پروگرامنگ ہے۔ آگے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے شیطان ننگا بھی ناچے تو تمہارے اندر کھڑے ہونے کی طاقت باقی ہی نہ رہے۔ سن کر کے تمہیں عادت ہو جائے کہ یہ کامن سی چیز ہے، یہ ہوتا رہے گا، یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا اتنا عام ہو جائے گا جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں، اور پھر لوگ اس کو دیکھ کر ہنس کر کے نکل جائیں گے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں وہ زمانہ آئے گا مسلمان کو دیکھ کر کے لوگ تعجب کریں گے اور ایسے تانا ماریں گے جیسے چور کو تانا مارتے۔ کوئی ایمان پر قائم رہ گیا، کوئی اسلام پر باقی رہ گیا، حضور فرماتے ہیں اس کو سارے لوگ غور سے دیکھیں، یہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے، یہ دیکھو ایمان والا جا رہا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم کسی پاپی کو دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو گنہگار ہے، ایسے ایک دور آئے گا کہ ایمان پر قائم رہنے والے کو دو تانا مار کر کے دیکھیں، کیونکہ سب اس میں ڈوب چکے ہوں گے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں گے، ایک کا کسی کا باقی رہنا مشکل رہے گا، اور ایک نظر آ گیا تو سارے لوگ اس کو اٹھا کر دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں کے دور سے پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ یہ بھی دعا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہم ان اردت فتنة بعبادک فاقبضنا غیر مفتونین، اے اللہ اگر تو نے اپنے بندوں کی آزمائش کا ارادہ کر لیا ہے تو اس امتحان کے آنے سے پہلے دنیا سے اٹھا لے۔ آج کے ان حالات پر میں نوجوانوں سے یہی گفتگو کرنا چاہوں گا، تمہارے لیے آئیڈیل، تمہارے لیے مسیحا یہ دنیا کی وہ پاورفل طاقتیں نہیں ہیں جو اپنی چکا چوند سے تمہاری نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہیں۔ ان کی گاڑیاں مت دیکھو، ان کے مہنگے کپڑے مت دیکھو، ان کے اڑنے دوڑنے کو مت دیکھو، یہ تھوڑے دنوں کی باتیں ہیں، یہ ہوا میں اڑنے والے چند دنوں کی باتیں ہیں، اصل کامیابی تمہیں اس راستے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں، جہنم کا راستہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں؟ ہاں میں الٹا نہیں بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں۔ حدیث میں جہنم کا راستہ بڑا سجایا ہوا ہے، خوبصورت ہے، منزل بڑی خطرناک ہے، اور حضور فرماتے ہیں جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہوا ہے لیکن منزل بڑی خوبصورت ہے۔ چننا جو ہے تمہیں وہ چن لو، راستہ جس پہ چلنا ہے۔ یہ جو سجایا ہوا راستہ تمہیں دکھتا ہے گناہوں کا، عیاشیوں کا، اور منزل جہنم ہے، تو صرف راستہ چلنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی ہی دیر کا عیش ہے، پھر ہمیشہ ہمیش کا عذاب ہے۔ اور اگر
جنت کا راستہ کانٹوں بھرا دکھتا ہے، صبح اٹھنا ہے، دوپہر جانا ہے، عصر میں حاضری ہے، مغرب میں پڑھنا ہے، عشاء میں حاضری ہے، اور پھر حلال و حرام کی تمیز ہے، آنکھوں کو بچانا ہے، حلق کو حرام لقمے سے بچانا ہے۔ یہ سب تمہیں اگر سخت لگتا ہے، کانٹوں بھرا لگتا ہے، تو تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ راستہ گزرنے کی بات ہے۔ جس دن تمہاری روح نکلی، یہ راستہ ختم ہوا، پھر جنت تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ عیش راستہ کون سا چننا چاہتے ہو؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر دوسرا راستہ لے کر کے آئے گا تو اللہ فرماتا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوگا۔ نوجوانوں، آج آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ زنا عام ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو میں ایپسٹین فائل کی بات کر رہا ہوں، جو امریکہ کے بڑے دجالوں کی کالے کرتوت کی فائلیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس میں ایک چیز کہ لوگوں کو یہ بھی دماغ میں بٹھایا جائے گا اتنے بڑے بڑے لوگ یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ چھوٹے لوگ بھی کرنے لگ جائیں، عام لوگ بھی اس میں آ جائیں، بڑے بڑے لوگوں کے یہ کالے کرتوت کھول کر کے دنیا کو بتایا جائے، اور وہ بے شرم یوں ہی گھومتے رہیں گے، ایسے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تمہارے سامنے زنا کے راستے سجا دیے جائیں گے، تمہارے سامنے نشہ کے اڈے سجا دیے جائیں گے۔ اب وہ زمانہ آ رہا ہے جہاں تمہیں حلال اور حرام میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ہتھیلی پر انگارہ لے کر کھڑا ہونا آسان ہے، اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آج سے چند چیزوں کی پابندی کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے روکنے کے لیے جو فرمایا، قرآن کی آیت پہلے پڑھ دوں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اللہ کریم قرآن پاک میں جو کامیاب مومنوں کی بات کرتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، اس میں بھی یہ ذکر ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ 18ویں پارے کی یہ شروعات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اور جو بے حیائی سے منہ پھیر لیتے ہیں، زکوٰۃ کو پورا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن ما بین لحییہ وصدغیہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، حضور فرماتے ہیں دو چیزوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری جس شخص نے لے لی، میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک زبان کی اور ایک دونوں رانوں کے بیچ کی، دو جبڑوں کے بیچ زبان ہے، دو رانوں کے بیچ شرمگاہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے یہ دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، حضور فرماتے ہیں میں اس کے جنت میں لے جانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ اسلام میں جو تمہیں بچا رہا، اور اسی طرح آنکھوں سے بچانے کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو سمجھ کر کے رکھو۔ النظر سہم من سہام الشیطان، یہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر اٹھتی ہے تو بہت کھلبلیاں مچتی ہیں، گناہوں کی شروعات نظروں سے ہوتی ہے، یہ ابتدا کرتی ہیں آنکھیں، اس کے بعد انتہا شرمگاہ پر جا کر ہوتی ہے۔ اس لیے تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہو۔ مجھے بات یاد آتی ہے، آج نوجوان یہ کہتے ہیں کہ کیسے بچیں، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، بچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، تم بچنا چاہو تو اللہ تمہارے لیے ہر طرح سے دروازے بنا دے گا۔ تم خود بچنا نہ چاہو تو شیطان ہر جگہ سے آئے گا۔ ایک بار تمنا تو کر کے دیکھو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا میں بچنا چاہتا ہوں لیکن نفس غالب آتا ہے، تو میرے لیے اسباب پیدا کر۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کے اسباب پیدا کرے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا، یہ بصرہ کے رہنے والے، عراق کے،
نوجوان تھے، عبداللہ نام تھا، اور بڑا حسین جمیل نوجوان، خوبصورت نوجوان، کپڑے کی دکان میں کام کرتا تھا۔ اس جماعت سے ایک بڑی پیسے والی عورت اس پر فدا ہو گئی، بڑا محل تھا اس کا، عیاش عورت تھی، بڑے برے کردار کی مالک تھی۔ ایک دن وہ گزر رہی تھی، اس نوجوان پر نظر پڑی، اس نے سوچا کہ اس نوجوان کو حاصل کرنا ہے۔ عورتیں بھی کبھی اگر حد پار کر جائیں تو وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتی ہیں۔ اس نے ڈورے ڈالنے شروع کی اور پھر یہ ہیلا اپنایا کہ دکان پر آئی، کپڑے کا بہت بڑا تھان خریدا اور اس نوجوان سے کہی کہ چل میرے گھر لے کر چل، میں اس کی اجرت تجھے دوں گی۔ بھولا بھالا نوجوان تھا، اٹھا لیا اور گھر تک چلا گیا۔ محل میں جانے کے بعد اس خاتون نے اس نوجوان کو اندر کمرے میں کر لیا اور دروازے بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگی، یہاں سے تیرے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو میرے جسمانی خواہش کو پورا کر دے، میں کب سے تیرے اوپر فدا ہوں۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایک ایمان والے کے لیے گناہ کی یہ دعوت روح کو اور جسم کو ہلا دیتی ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جنہیں موقع ملے تو وہ سب ننگے ہو جائیں، لیکن اللہ والا ایسا نہیں ہے، اسے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزانی حین یزنی، یعنی جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں رہتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا، ایمان کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ جب وہ زنا کر رہا ہے تو ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ ایمان جس کا چلا جائے تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہے دنیا میں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والے کے لیے 15 عذاب ہیں، 5 دنیا میں، 5 قبر میں اور 5 حشر کے دن ہیں۔ 5 3 دنیا میں بتایا گیا ہے۔ اس کا پہلا عذاب تو یہ بتایا گیا اس کے چہرے کا نور ختم کر دیا جائے، اس کے رزق کی برکت ختم کی جائے گی، اس کے اولاد کی برکت ختم کی جائے گی۔ بہت سارے عذابات ہیں زنا کے، اور قیامت کے تو اللہ کی پناہ، اس کی شرمگاہ کو فرشتے گرم سلاخوں سے ایسے مار رہے ہوں گے، وہ چیخ رہا ہوگا اور دنیا والے اسے دیکھ کر کے پوچھ رہے ہوں گے، ان کی شرمگاہوں سے سخت بری قسم کی بدبو آ رہی ہوگی جس سے پورے محشر والے کانپ رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یہ زانی لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نوجوان کو خاتون لے کر کے تو گئی، دروازے بند کر لیا اور اس کو گناہ پر اکسانے لگی۔ نوجوان گڑ گڑایا، کہا اللہ سے ڈر۔ خاتون کچھ نہ مانی، کہا کہ میں بہت دنوں سے تیرے انتظار میں، میں تجھے یہاں سے آزاد نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ ہر طرف سے کوشش تو کر لیا کہ نکل جاؤں، بڑے پیسے والوں کے سامنے لوگ ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی شکست تو مان ہی لیتے ہیں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان کو بھی یہی کرنا ہوگا شاید، کیا عورت بھی ملی ہے، پیسے والے بھی ملی ہے، کام بھی کرو اس کے بعد پیسہ بھی لو۔ عام آوارہ نوجوان یہ سوچے، مگر اللہ سے خوف رکھنے والا نوجوان بچنے کا ہر ممکن راستہ تلاش رہا ہے۔ اس عورت سے اس نے آخر میں تنگ آ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے میں پوری کرتا ہوں تیری خواہش، بس مجھے طہارت کی اجازت دے دے، مجھے استنجا وغیرہ کرنے کی، پیشاب کرنے کی اجازت۔ اس نے اندر ہی بیت الخلا کی طرف جہاں بھی حاجت کرنے کی جگہ تھی اس نے دے دیا، کہا یہی کر۔ نوجوان کو کچھ نہ سوچی، استنجا کرنے کے لیے گیا تو وہاں اندر جو غلاظت پڑی ہوئی تھی وہ اٹھا کر کے سب اپنے جسم پر لگانا شروع کر دیا۔ جو غلاظت چہرے پر بھی لگایا، سر پہ بھی لگایا، گندی غلاظت کوئی ہاتھ میں نہیں لیتا، وہ جسم پر لگا دیا۔ باہر آیا اور اس خاتون سے کہا دیکھ، وہ گندی بدبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا، وہ اور چیخنے لگی کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، میرے گھر میں کہاں سے آ گیا۔ دروازے کھولا اور بھگا دیا۔ سارے سپاہیوں سے، اس کے کام کرنے والوں سے کہا اس کو نکالو جلدی سے جلدی یہاں سے۔ سبوں نے اس کو مار کے نکالا۔ اسے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ذلیل کر کے نکال رہے ہیں، لیکن اللہ والا اپنے اندر خوشیاں منا رہا تھا کہ یہ جسمانی غلاظت جو باہر کی لگی ہے یہ دھل کر صاف ہو جائے گی، لیکن زنا کی جو غلاظت اگر لگ جاتی تو کون صاف کرتا؟ گناہوں کے دھبا اگر لگتا تو کون صاف کرتا؟ یہ تو پخانے کی غلاظت ہے، میں پانی سے دھل کر صاف کر لوں گا۔ زنا کی غلاظت ایک بار دھبا لگ جائے موت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں اس غلاظت سے تو بچ گیا۔ آ کر کے ایک کنویں میں اس نوجوان نے غسل کیا، تاریخ کی سچائیاں بتا
آتی ہیں. اللہ کا کرم تو دیکھو, وہ نوجوان غسل کر کے جس راستے سے گزرتا تھا مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے اور اس کا نام ہی مشک ہی رکھ دیا گیا. جسم سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی ہے. وہ رب ذوالجلال ہے. جب بندہ اس کے لیے بچتا ہے تو مولا دنیا میں اسے اتنا بلند کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے ترس جائیں. بچنے کے راستے تم ڈھونڈو. رب تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, بہت راستے پیدا کر دیے جائیں گے. آج بہانے بہت زیادہ ہیں, بہانے بہت زیادہ ہیں. بچنے کے اگر راستے تلاش کرو تو رب تبارک و تعالیٰ کہاں کہاں سے تمہیں بچایا جائے. اس لیے میرے عزیزو, وقت ہمارے پاس کم رہ گیا زندگی کا بھی, اور یہ ابھی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ دین, کیا اس میں ہمارے لیے کوئی کمی باقی رہ گئی ہے؟ کوئی کمی باقی رہ گئی ہے تو بتاؤ. آؤ علماء سے پوچھ کر کے دیکھو تو صحیح, تمہاری زندگی کا کون سا پہلو ہے جو اسلام نے نہیں بتایا. تمہارے بچپن کے آداب ہیں, جوانی کے آداب ہیں, شادی کے طریقے ہیں, بیوی کے ساتھ گزارنے کے اوقات بتائے گئے ہیں, اور تمہارے بچوں کی تربیت کے معاملات, تمہاری بہنوں سے بھائیوں سے تعلقات, ماں باپ کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, استاد شاگرد کے حقوق, مالک آقا اور غلام کے حقوق, ہر چیز اسلام نے کھول کر کے بیان کیا ہے. تم خریدنے کے لیے جاؤ تو خرید و فروخت کے معاملات, تم اگر کوئی چیز بیچ رہے ہو تو بیچنے کے معاملات, اسلام نے کسی میں تشنہ نہیں چھوڑا. عورتوں کے حقوق میں چاہے وہ طلاق ہو, عدت ہو, رضاعت ہو, بعد میں مرنے کی وراثت ہو, کسی چیز کو تشنہ نہیں چھوڑا گیا. بچپن سے بچہ پیدا ہونے کے وقت کان میں اذان دینے سے لے کر قبر پہ اذان دینے تک اسلام نے کسی گوشے کو تشنہ نہیں چھوڑا ہے. اسلام نے بچا کیا ہے, ہر چیز تمہارے پاس ہے. بس شرط یہ ہے میرے عزیزو, اسی کو اقبال نے کہا تھا, تم ادھر ادھر کی دیکھتے رہ گئے, کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ ان لوگوں کے پیچھے جن کو پیشاب کا سلیقہ نہیں معلوم, جن کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم. ہمارا بچہ ان کے سامنے کھڑا ہو کر کامیابی کی بھیک مانگ رہا ہے. کامیابی کی بھیک وہاں نہیں ملے گی. کہاں ملے گی؟ یہاں ملے گی. کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, ہر چیز تمہاری ہے. شرط یہ ہے کہ تم نبی کے ہو جاؤ. ہر چیز تمہارے لیے مسخر کیا ہے. رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, دوسری جگہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, تیسری جگہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. کیا ہے ان آیتوں کا مطلب؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے دن اور رات کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے, چاند اور سورج کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے, نہروں کو سمندروں کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے. تسخیر کا مطلب ہے تمہارے حکم کے نیچے کر دیا گیا, تم جیسے چاہو چلاؤ. لیکن کب؟ شرط یہ ہے کہ تم پہلے اس رسول کے ہو جاؤ. پھر ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جو رسول کا سچا ہوا وہ دنیا پہ حکمرانی ایسا کیا ہے, اللہ اکبر. ایک صحابی ہے حضرت سفینہ, جنگل میں راستہ بھٹک گئے تھے, اچانک راستہ تلاش کرتے کرتے ایک شیر سے سامنا ہو گیا. درندہ آ گیا, منہ پھاڑتا ہوا, بھوکا شیر. کسی انسان کو دیکھے تو شیر کہاں چھوڑنے والا. حضرت سفینہ کہتے ہیں میں خود بھوکا نڈھال ہو چکا تھا, راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکا تھا, ایسے میں یہ درندہ پھاڑ کھانے والا میری طرف آیا تو میں کیا کرتا, نہ لاٹھی ڈنڈا, اور شیر سے بچوں کیسے. جیسے ہی وہ قریب آیا بے اختیار میری زبان سے یہ جملہ نکلا, یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ, اے پھاڑ کھانے والے درندے میں رسول اللہ کا غلام ہوں. حدیث میں موجود ہے. حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ شیر جو کھانے کی غرض سے آیا تھا وہ حضرت سفینہ کے تلوے چاٹنے لگ گیا, ان کے قدموں پر سر جھکایا, دم ہلاتا ہوا وفادار کتے کی طرح آگے آگے چلتا رہا. وہ صحابی کہتے ہیں مدینے تک کا راستہ وہی بتا کر کے چلا. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ہاں یہ شرط ہے. ایک صحابی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص, کون نہیں جانتا سعد بن ابی وقاص. وہ صحابی ہیں جو تنہا, جن کو رسول اللہ نے فرمایا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي اِرْمِ يَا سعد, اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان, تیر چلا. حضور نے کہا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص
تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اسی صحابی کی بات ہے، تاریخ میں بتایا گیا ہے عراق کی فتح کے بعد ایران میں داخل ہونا تھا، اور عراق اور ایران کے بیچ میں دریائے دجلہ بہتا ہے بڑا، اور دریائے دجلہ کو ادھر سے ادھر پار کرنے کے لیے پل بنے ہوئے تھے۔ ایرانی لشکر نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان یہاں تک آ گئے ہیں تو انہوں نے دریائے دجلہ کے پورے پل توڑ دیے، برج ہٹا دیے کہ یہ کہیں ادھر بھی نہ آ جائے۔ لیکن مسلمانوں کی سرحد ختم کہاں ہوتی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ یہ اسی کو کہا اقبال نے، کہیں رکتا ہی نہیں تھا سیل رواں۔ سعد ابن ابی وقاص 400 صحابہ کے ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا آگے چلنا ہے، یہی سرحد نہیں ہے اسلام کی، یہ گھیرا بندی یہی ختم نہیں ہے، ایک علاقہ مل گیا تو ختم، بڑھنا ہے اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے، زمین میں امن کو قائم رکھنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے، ظلم کو ہٹانے کے لیے۔ صحابہ تیار ہیں، لیکن کسی نے نہیں پوچھا جائیں تو کیسے جائیں گے، یہ دریا ہے بیچ میں، کیسے جائیں گے، گھوڑے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا چلو میرے پیچھے، اور یہ کہہ کر اللہ اکبر کہا، گھوڑوں کو دریا پر ہی ڈال دیا، اور گھوڑوں کو دریا پر ڈالنے کے بعد کوئی برج ہو، کوئی پل ہو جس پر چل کر کے جائے، ارے انسان کود کر کے جائے، تیر کر جائے، سمجھ میں آئے۔ لیکن تاریخ طبری میں بھی بتایا گیا وہ گھوڑے ایسے چل رہے تھے جیسے ریت پر چلتے ہیں، 400 گھوڑے چلتے ہوئے دریائے دجلہ کو پار کر گئے۔ اور جانتے ہو ایرانیوں نے دیکھا تھا تو ایک جملہ کہا تھا فارسی میں، دیوا آمدند دیوا آمدند، ارے یہ انسان نہیں جنات آ رہے ہیں، جنات آ رہے ہیں جو پانی پر چل کر کے آ رہے ہیں، اور گئے واپس۔ پھر ایران کے اس کسرا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اسلامی پرچم لہرایا تھا، آج تک موجود ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دریا کس کے تابع ہوا تھا، یہ نہریں کس کی فرما بردار بنی تھی، یہ عام لوگ نہیں تھے، انہوں نے رسول اللہ کے قدموں میں اپنے آپ کو سپرد کر دیا، تو پھر دنیا کیا چیز ہے، ہر چیز ان کے قدموں کے نیچے تھی۔ اسی کو ٹکرو اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وہ رسول اللہ کے غلام تھے جن کا یہ نعرہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ پوچھتی ہے اگر دنیا کے اس دین میں رکھا کیا ہے جو اس کی طرف بلاتے ہو؟ یہ غریبوں کا دین ہے، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کا دین، پیروں میں چپل نہ رکھنے والوں کا دین۔ لوگ یہ اگر کہتے ہیں تو انہیں وہ کہنے دو، مگر انہیں یہ بھی معلوم ہے یہ کیسر اور کسرا کو گھٹنے دیکھنے پر مجبور کرنے والے لوگوں کا دین ہے۔ دنیا میں دیکھا ہے کھجور کی گٹلی پر صبر کرنے والے 313 جب نکل جاتے تھے اچھے اچھوں کے پرخ چھوڑ جاتے تھے۔ صحابہ کا وہ رعب دنیا نے دیکھا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کمانے کے لیے نکلے ہوئے لوگ نہیں تھے، عیش پرست لوگ نہیں تھے، یہ رسول اللہ کے وہ چہیتے صحابہ غلام تھے جو روئے زمین پر جیتے تھے تو اللہ کی مرضی کے لیے جیتے تھے، رسول اللہ کی رضا کی خاطر جیتے تھے۔ آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جب سے تمہاری خواہش دنیا 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 ہو گئی، دنیا ہم سے دور کر دی گئی اور دور ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها۔ حضور فرماتے ہیں ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا ساری قومیں ساری جماعتیں تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ، نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن غثاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حالت ایسی ہوگی
جیسے سمندر کا جھاگ ہے. سمندر کا جھاگ سمجھتے ہو؟ جو کف ہے اوپر کا ہوا میں اڑ جاتا ہے, اس کی پیوریٹی نہیں. تو حضور نے فرمایا تم کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے لیکن اخلاص ختم ہو رہا ہوگا, دین کی سچائیاں تمہارے اندر سے نکل رہی ہوں. یہ نام کا دین تم نے سجا کر کے رکھا ہے, یہ جب پیوریٹی ختم ہوگی تو کروڑوں کی تعداد سے کیا ہونے والا. عزیزان گرامی, اسی لیے میں نے شروع میں کہا شروعات ہمارے گھر سے کرتے ہیں. ابھی میں اگر نعرہ آپ کو لگاؤں اسلام زندہ باد تو کہو گے کہ نہیں کہو؟ دل سے کہو, میں کہوں اسلام زندہ باد تو کہو گے کہ نہیں کہو؟ سڑکوں پر بھی کہو گے, ہر جگہ کہو گے. میں تم سے پوچھتا ہوں پہلے گھر میں نعرہ لگاؤ اسلام زندہ باد, اپنی بیٹیوں پر لگا کر کے دکھاؤ کہ اسلام ان پہ بھی زندہ باد, بیویوں پر بھی اسلام زندہ باد. اپنے گھر پر اسلام کو پہلے زندہ کرو, سڑکوں پہ بعد میں پکارو. شادیوں میں جا کر کے دیکھو تو کہیں دور دور تک اسلام دکھتا نہیں. بے حیا عورتیں اپنے بالوں کو نکال کر کے گھروں کے وہاں محلات میں, شادی محلات میں اپنا پرچار کرا رہی ہوتی ہیں, یہ اسلام ہے. سڑکوں پر یہ جوان گولیاں کھا رہا ہے, اسلام زندہ باد. بیوی اس کی ننگی باہر نکل رہی ہے, اسلام کو گھر سے زندہ باد. بیٹیاں جب تک تمہارے ہاتھ میں ہیں تم پرورش تو کر سکتے ہو. سنو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, دیوس جہنمی ہے, دیوس جہنمی ہے, دیوس جہنمی ہے. 3 بار میرے آقا نے فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا دیوس وہ شخص ہے جس کی بیوی بے پردہ باہر گھومتی ہو, وہ جہنم میں جائے گا. بیوی جب بے پردہ باہر گھومتی ہو, مرد جہنم میں جائے گا, تو پھر عورتوں کے جہنم کا کیا فرق کہنا. میرے عزیزو, اسلام کی جو پیوریٹی جو سچائی ہے وہ پہلے گھروں میں لے آؤ, پھر دیکھو انقلاب کیسے آئے گا, انقلاب کیسے آئے گا. بچوں کی تربیت میں آپ, بچہ چھوٹا ابھی بولنے کے قابل کیا ہوا, اس کو پتہ نہیں کسی کے گود میں چھوڑ دیا گیا. 3 سال کے بچے کو ہم نے ٹیوشن اور اسکول کے پیچھے لگا دیا. ارے سنڈے ٹو سنڈے تو باپ سے ملاقات ہوتی ہے بچے کی, بچے کو اس طرح بیزی کر دیا گیا. وہ تربیت کس کی پا رہا ہے, پرورش کس کی پا رہی ہے, اس کو کون دیکھ رہا ہے. وہ بچے کیسے تھے, اللہ اکبر. بدر کی جنگ میں جانے سے 1 دن پہلے مدینے کی, آپ کو میں ایک گھر بتاؤں, ایک باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے. باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا تو گھر سنبھالے گا, میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہوں. بیٹا کہتا ہے نہیں ابا آپ بوڑھے ہو گئے ہو, گھر سنبھالنے کے لیے آپ رہو, میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہوں. پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں, آگے بڑھنے کے لیے. دونوں باپ بیٹے میں تکرار ہو رہی ہے. اتنی تکرار ہو گئی باپ اور بیٹے میں. ارے یہ جائیداد کے لیے لڑنے والے لوگ نہیں تھے, جان دینے کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں, وراثت کے لیے مقدمے کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے وہ دیکھے آج بہت ہیں, ایک تو نہیں, میرے پاس کتنے ایسے معاملات ہیں. باپ اور بیٹا کورٹ میں کھڑے ہیں جائیداد کے لیے. ہمارے کئی لوگوں کے میرے پاس معاملات موجود ہیں. 2 بیٹیاں ہیں, اپنی ماں پر کیس کر کے رکھی ہوئی ہیں. 3 بیٹے ہیں, وہ باپ پر کیس کر کے رکھے ہوئے ہیں. باپ ایک طرف کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے, تاریخ پر بیٹے ایک کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں, اور جج ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک خون سے پیدا ہونے والا, یہ جائیداد کے لیے لڑنے والی دنیا کہاں سے آ گئی. ایک گھر وہ ہے مدینے کا جہاں حضور کے قدموں میں سر دینے کے لیے باپ اور بیٹے میں لڑائی ہو رہی. میں جاؤں گا, پہلے میں جاؤں گا, جبکہ باپ کو بھی پتا ہے انجام کیا ہو سکتا ہے, کٹ سکتے ہیں, مر سکتے ہیں. بیٹے کو بھی پتا ہے جہاں جانے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ کھیل تماشا نہیں ہے, وہ جنگ کا میدان ہے. تکرار اتنی ہو گئی کہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا مسئلہ. گھر میں ہی نہیں رہ گئی بات, مقدمہ میرے آقا تک آ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس بات کا جھگڑا ہے تمہارا. دونوں نے کہا, بیٹے نے کہا یا رسول اللہ آپ انہیں سمجھا دیں, ان کی عمر ہو چکی ہے, میں جوان ہوں, میں میدان جنگ کا میدان جنگ کا ماہر ہوں, میں زیادہ کام آ سکتا ہوں, یہ گھر دیکھیں. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس کی مت سنیں, یہ چھوٹا ہے, میں نے تجربے بہت کیے ہیں, میں آپ کے ساتھ چلوں گا, اس کو گھر میں رکھا جائے. میرے آقا دونوں کا جذبہ دیکھ رہے تھے, اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا. اس بوڑھے صحابی سے کہا کہ بیٹا تمہارا جوان ہے, اس کی طاقت و قوت زیادہ ہے,
اسے جنگ میں آنے دو اور تم گھر سنبھالو، تمہارا بڑھاپا ہے۔ جانتے ہو یہ فیصلہ آنے کے بعد حضور کے خلاف کچھ نہیں کہا، وہ تو صحابہ تھے، سر جھکانا جانتے تھے، لیکن اس صحابی نے باہر نکل کر کے ایک چیخ ماری تھی یہ کہتے ہوئے، ہائے افسوس میرا بڑھاپا مجھے رسول اللہ سے دور کر دیا، ہائے افسوس میرا بڑھاپا مجھے نبی سے دور کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے گھروں میں یہ تربیت ہوتی تھی، نبی پر جان دینے کے لیے باپ بیٹے میں تکرار ہے۔ تو جوان بچے میدان بدر میں آئے تھے، معاذ اور معوذ، ارے ان کے کندھے بھی صحابہ سے نہیں لگتے تھے۔ حضور نے صرف ان سے اتنا کہہ دیا تھا کہ جاؤ، اگر تمہارے کندھے یہ صحابہ کے کندھے سے لگیں گے تو میں تمہیں اجازت دوں گا، ورنہ بچوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بچے اتنے جذبے میں تھے، پتھر لا کر کے کھڑے ہو گئے اس پر اپنے پاؤں کو اٹھا کر کے کہ صحابہ کے کندھوں سے کندھا لگ جائے۔ اور جب یہ جذبہ دیکھا تو میرے آقا نے اجازت دی تھی، جاؤ 13 سال کی عمر کی، 13 سال کی عمر، 15 سال کی عمر، چھوٹے بچوں کی، لیکن تاریخ جب میں پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ دونوں جوانوں کے، انہوں نے میدان بدر میں ابو جہل کو مارا تھا، ابو جہل کو مارا تھا، سب سے بڑے گستاخ رسول کو مارا تھا۔ اس کے بعد معلوم ہے یہ دونوں بھائی تھے سکے، ان میں سے جو بڑے تھے معاذ، ان کے کندھے پر کسی نے تلوار مار دی، اتنی تیز تلوار ماری کہ مونڈھے سے ہاتھ کٹ گیا، لیکن بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا۔ ہاتھ پورا اوپر سے کٹا ہے، چمڑی سے لٹک رہا ہے۔ جوان پیچھے نہیں ہٹا، دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں اس کا جذبہ، ہاتھ لٹک رہا ہے اور یہ بائیں ہاتھ سے پھر بار بار سامنے آتا ہے، لیکن جب ہاتھ لٹکتا ہوا سامنے آتا تھا ایک ایسا منظر دنیا نے دیکھا۔ توجہ سے سنو میرے عزیز بچوں، جوانوں، اس نوجوان کو صحابہ نے دیکھا، کیا کیا اس نے میدان بدر میں؟ اپنے ہاتھ کو جو لٹک رہا تھا پاؤں میں دبا کر کے کھینچ کے نکال دیا اور کہا جو ہاتھ مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خلل پیدا کر رہا ہے، ایسے ہاتھ کی مجھے جسم کو ضرورت نہیں، نکال کر پھینک دیا۔ اور اس کے بعد اس جنگ میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ بدر کے شہیدوں میں ان کا بھی نام ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں اے جوانوں، کہاں ان کی تربیت ہوئی تھی ان بچوں کی؟ کون سے باپ تھے جنہوں نے ان بچوں کو پالا تھا؟ وہ کون سی ماں تھی جو دودھ پلاتے ہوئے ان بچوں کی تربیت کی تھی؟ آج ہمارا بچہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے لٹکتے ہوئے ہاتھ کو نکال کر پھینک دیا۔ تم اپنے کانوں سے گانا نکال کے پھینکنے کو تیار نہیں اپنے نبی کی؟ تم حرام لقمے نکال کر کے پھینکنے کو تیار نہیں؟ آج دنیا کے تانوں سے تم پریشان ہو کر کے اپنے آپ کو بدل رہے ہو۔ تم ٹوپیاں چھپانے پر مجبور ہو گئے، تم داڑیاں نکال کر گٹر میں بہانے پر مجبور ہو گئے کہ لوگ مجھے تانا نہ دیکھیں۔ تم اس دنیا کے لیے جیتے رہے۔ مجھے بتاؤ قبر میں اس دنیا کو منہ دکھانا تھا یا آمنہ کے لال کو منہ دکھانا تھا؟ اگر رسول اللہ کے سامنے جانا ہے، یہ عقیدہ ہے، تمہارا یقین ہے، تو اس دنیا کے تانوں سے ڈرتے کیوں ہو؟ ان کے ساتھ نہیں تمہیں جینا ہے اور نہ ہی یہ تمہیں سزا اور جزا دینے والے لوگ ہیں۔ آؤ، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں اچھے اچھے لوگ مان جائیں گے لیکن وقت نکل چکا ہوگا۔ وہاں تو حال یہ ہے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ یہاں پر تو تمہیں ماننے کا جو حکم دیا گیا وہ آ جاؤ، وقت بہت کم ہے، اٹھو وہ کرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ زندگی تمہاری جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ زندگی یہ نہیں کسی